بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ ماں کی گود سے اسلام جیسی قیمتی نعمت مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ذات کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ لائق عبادت، بندگی کے لائق، عبادت کے لائق اور پوجا کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، بنانے والا، وجود دینے والا بھی اللہ ہے۔ وہ رب جو پوری کائنات کا خالق ہے اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے اور پوری کائنات کے نظام کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم اس کی صفات کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اس نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے یا اس کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں۔ اور جو خلق میں اکیلا ہے، ملک میں اکیلا ہے، تدبیر میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، ناموں میں اکیلا ہے، تو بندگی، عبادت اور الوہیت کے لائق بھی صرف اسی اکیلے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، بلکہ سارے نبیوں کی دعوت کی جو نقطہ آغاز ہے، جہاں سے پیغمبروں کی دعوت شروع ہوتی ہے، وہ اسی بات سے شروع ہوتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں سب کو ہم نے یہ وحی کی ہے کہ بے شک اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک ذات کی پوجا، ایک ذات کی عبادت، اپنے ماتھے اور پیشانی کو ایک اللہ کے لیے خاص کرنا، اپنا توکل، اپنی امید ایک اللہ سے جوڑ کے رکھنا، اپنے سجدے اور اپنے رکوع ایک اللہ کے لیے کرنے، اپنی امید اور اپنا خوف اپنے اللہ کے لیے رکھنا، ایک اللہ کے لیے رکھنا، یہ اسلام کی سب سے بڑی صرف یکجہتی عبادت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم کسی چیز کی خوبصورتی کو دیکھ کے، چمک کو دیکھ کے، فوائد کو دیکھ کے ہم اس کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو صرف ایک ذات کے سامنے جھکنے اور ایک ذات کے ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سعادت میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہماری پیشانی صرف اللہ کے تابع ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں، الوہیت میں، لائق عبادت ہونے میں، مستحق عبادت ہونے میں ایک رتی برابر، ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کسی اور کو شریک، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ہوا
سردی کو، نہ گرمی کو، نہ درخت کو، نہ مورتی کو، نہ ستارے کو، نہ اللہ اکبر مخلوق میں سے کسی کو، حتیٰ کہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے انبیاء کی جماعت، پھر اولیاء کی جماعت، پھر شہداء کی جماعت، پھر نیک لوگوں کا گروہ، ہم مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی الوہیت اور عبادت میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک، یہ خوبی ہے اسلام کی۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچا کے رکھنا، اس پر پابند رہنا، مرتے تک اس پہ قائم رہنا، یہ میری آپ کی سعادت ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی جھول آ گئی، لچک آ گئی، خرابی آ گئی، ہمارا عقیدہ توحید خراب ہو جائے گا، اور جب عقیدے میں لچک آئے گی اور عقیدہ خراب ہوگا تو پھر آپ کی جنت متاثر ہو جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفتوں میں، اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں اگر کوئی شریک کرے گا، اگر کوئی شریک کرے گا مخلوق میں سے کسی کو، اللہ اس کو کبھی معاف، اس کے لیے معافی نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جنت اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دامن پہ شرک کا ڈبہ لگا ہو۔ اتنا حساس موضوع ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کو سمجھنا، آج بہت ساری چیزیں ہماری لاعلمی کی وجہ سے ہم ایسے کام، ایسے بول، ایسے جملے کر گزرتے ہیں، ہمیں علم نہیں کیے تو توحید کو متاثر کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تھوڑی سی بھی لچک نہیں رکھی۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے اور اس نے آپ سے کہا ماشاء اللہ وشیت۔ اس کی آواز کم کر دے، ماسٹر کو کم کر دے محمد۔ ماشاء اللہ وشیت، جو اکیلا جو اللہ چاہے، ماشاء اللہ وشیت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ اس بندے نے رب ذوالجلال کی چاہت کے ساتھ، اللہ کی چاہت اور مشیت کے ساتھ میرے آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت کو برابر ذکر کر دیا۔ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ سننے کے بعد فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا۔ جہاں مائک لگے ماسٹر کو کم کر دیں۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے؟ کیا تو نے چاہت میں مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ اپنا جملہ واپس لیجئے، قل ما شاء اللہ وحدہ۔ تمہارا جملہ بولیے کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ چاہت کے اندر میں محمد کریم بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مرضی اور اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی شخص، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی شخص کام نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی اس مشیت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شراکت، غلطی سے بندے نے آپ کو ذکر کیا، آپ نے فوراً نفی کر دی کہ نہیں، جو اکیلا اللہ چاہے، میں محمد کریم بھی اس کی چاہت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اور بہت ساری مثالیں اس کے اوپر ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عقیدے کے منافی جو بھی ہمارے اندر اس وقت ایسی چیزیں موجود ہیں، اس کی اصلاح کریں، سمجھیں اس کو، عقیدہ توحید کو سمجھیں۔ میرے عزیزو، میں درد دل کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ عقیدہ توحید کے موضوع پہ ایک کتاب اس لیے پڑھیں، کل قیامت کے دن کہیں میری ساری زندگی کی عبادت رائے گا نہ چلے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا اہم، بڑی عظیم نیکی ہے۔ کوئی شخص اگر اس کا اظہار ہی کرتا ہے نا، صرف اظہار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مالک الملک، بندے کے اس اظہار پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے بھائی، ما من مسلم یتوضا فیسر الوضوء، جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے کے اس اظہار پہ، اپنے اکیلے الہ ہونے کے اس اظہار پہ۔ جو شخص یہ اپنی زبان سے یہ اظہار کرتا ہے کہ یا رب
ہوں کہ تو اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، تیری عبادت میں کوئی رتی برابر بھی شریک نہیں ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہے۔ اس اظہار پہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہر وضو کے بعد جب یہ جملہ بولتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے۔ بڑی عجیب نے کی وہ حدیث بھی آپ نے سنی، ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے 99 گناہوں کے پلندے اس کے سامنے ہوں گے۔ فرشتے اس کو پیش کریں گے، اللہ کہیں گے جو اس کی کوئی نیکی ڈھونڈ کے لاؤ، ایک نیکی ملے گی، ایک کارڈ ملے گا، ایک بطاقہ، حدیث بطاقہ اسے کہتے ہیں، وہ کارڈ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیری وہ ایک نیکی تولنے لگے ہیں، یہ 99 گناہوں کے پلندے جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ جہاں تک تیری نظر جاتی ہے وہاں تک تیرے گناہ ہی ہیں، اور ایک طرف وہ چھوٹا سا کارڈ ملے گا، اللہ کہیں گے احضر الوزن، ہم اس کو تولنے لگے ہیں، ترازو پہ رکھنے لگے ہیں، تیری نیکی تلنے لگی ہے، ان 99 پلندوں کے مقابلے میں ذرا چیک کر لے، کل یہ نہ کہنا کہ ظلمت حافظہ تھی، میرے ان فرشتوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور اپنا ترازو چیک کر لے۔ بندہ کہے گا ایک نیکی چھوٹا سا کارڈ ہے، اتنے گناہ ہیں، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نیکی تلے گی، حدیث کے الفاظ ہے ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، جس پلڑے میں ایک کارڈ تھا وہ نیچے چلا جاتا ہے، اور جس پلڑے میں حد نگاہ تک پھیلے ہوئے 99 گناہوں کے پلندے تھے وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ جب کارڈ کو دیکھا گیا تو بیچ میں کیا لکھا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہوں۔ یہ گواہی بڑی عظیم ہے، اس کی حفاظت کیجیے میرے عزیزوں۔ لا علمی کی وجہ سے، ہندو معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، جاہلیت کی ان رسومات کی وجہ سے، ہندو سے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اگر اس پچھلی جاہلیت کے کچھ جراثیم ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے اور اپنی اس توحید کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن اگر نجات چاہتے ہیں، پروٹوکول چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی توحید کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں میں سے جو اللہ کی توحید کے منافی ہے، اور ان برائیوں میں سے جس وقت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک برائی بدشگونی لینا بھی ہے۔ اس کو عربی میں تطیر کہتے ہیں۔ تطیر، بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا۔ ہوتی کیا ہے؟ امام ابن قیم کہتے ہیں التشاؤم بشیء مرئی او مسموع، کسی آواز کو سن کے اس کو اپنے لیے نقصان دہ خیال کرنا، کسی چیز کو دیکھ کے اس سے اپنے نقصان کو جوڑ لینا۔ یہ آواز جو میں نے سنی ہے، پرندے کی آواز، کوے کی آواز، الو کی آواز، فلاں بندے کی آواز، یہ منحوس نے آواز دی ہے، یہ شخص یہ بولا ہے، اور اس کے بولنے کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ اور امام غالباً قرطبی کہتے ہیں کہ ان یسمع الانسان قولا او یرا امرا یخاف منه، کوئی بات آدمی سنے یا کوئی چیز آدمی دیکھے، کوئی بات سنے اور کوئی چیز دیکھے، اور پھر یہ تصور کرے کہ جس غرض کے لیے، جو مقصد میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس آواز کے سننے کی وجہ سے اور اس چیز کو دیکھنے کی وجہ سے میرا وہ مقصد مجھے نہیں ملا، میری وہ کامیابی مجھے نہیں ملی، بولا میرا وہ کام نہیں ہوا۔ کام کے ہونے اور نہ ہونے کو کسی آواز کے سننے کے ساتھ جوڑنا، یا کسی چیز کے دیکھنے کے ساتھ جوڑنا کہ میرا نقصان اس بندے کے بولنے کی وجہ سے ہوگا، تو نہ بولتا میرا نقصان نہ ہوتا، تو مجھے نظر آیا اور میرا نقصان ہو، یہ شخص مجھے نظر آیا اور میرا نقصان ہو، تو پیچھے سے بول پڑا اور میرا کام نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی شخص کو سمجھے، کسی جانور کو سمجھے، کالی بلی کو سمجھے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے، وہ کبھی اس لائن کو کراس نہیں کرے، واپس آ جائے گا، آگے سے کالی بلی گزری ہے میرا کام نہیں ہوگا، کتا بھونک پڑے میرا کام نہیں ہوگا، کوا بول پڑے میرا کام نہیں ہوگا، الو بول پڑے میرا کام نہیں ہوگا، واپس آ جائے، کام نہیں کرے۔ کاروبار پہ جا رہے ہیں، مزدوری پہ جا رہے ہیں، دیہاڑی پہ جا رہے ہیں، دکان کھولنے جا رہے ہیں، کسی بندے کے ساتھ، کسی کام کے ساتھ، کسی آواز کے ساتھ اپنے کام کو جوڑ،
صبح وہ پہلے گاہک کو ادھارا سودا نہیں دے گا، اگر اس کو ادھارا دیا تو سارا دن کیسے چلے گا؟ ادھار چلے گا۔ اس قسم کی توہم پرستیاں اور اس قسم کی بدعقیدیاں کیوں ہمارے اندر موجود ہے؟ کیونکہ ہم ہندو سے مسلمان، جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس طرح کرتے تھے۔ تطیر طائر سے ہے، اور طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ جاہلیت میں نبی کریم کی آمد سے پہلے جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے، کوئی کاروبار شروع کرتے، کوئی سفر کرنا چاہتے، تو وہ کیا کرتے؟ پرندے کو گھونسلے سے اڑا دیتے اور دیکھتے کہ اگر پرندہ دائیں طرف اڑان بھرتا ہے تو کام کر لیتے، اگر بائیں طرف اڑان بھرتا تو کام نہیں کرتے تھے۔ پرندے کے دائیں اور بائیں جانے سے اپنے کام کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ موجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ چیزوں کو منحوس سمجھنا، کاموں کو، مہینوں کو منحوس سمجھنا۔ سفر کے مہینے کو لوگ جاہلیت میں کہتے تھے کہ اس میں لوگ مرتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، اس سے برباد ہوتی ہیں۔ کیونکہ سفر کا مہینہ حرمت والے مہینوں کے بعد شروع ہوتا تھا، لوگ جنگیں کرتے تھے، پیدل پہ جنگیں کرتے تھے، دھڑا دھڑ جنگیں کرتے تھے، لہذا اس میں نقصان ہوتا۔ کہتے ہیں یہ نقصان سفر کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھائی بڑی عجیب عجیب قصے اور کہانیاں ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے بڑے عجیب توڑ کے رکھے ہوئے۔ 50 لاکھ کی اس نے گاڑی خریدی ہے اور آگے کیا باندھا ہوا؟ جوتا باندھا ہوا ہے۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کا اللہ پر توکل ہے، یہ توحید کا قائل ہے، یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 50 لاکھ کا اس نے مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد جب اس کی تکمیل ہو چکی ہے، اس کے بنیرے کے اوپر الٹی ہنڈیاں اس نے رکھی، گاڑیوں کے ساتھ بڑے عجیب عجیب جو نا وہ کپڑے باندھے ہوئے، ٹاکیاں باندھی ہوئی۔ فیس بک کے اوپر ایک تصویر دیکھی میں نے، ایک بندے نے تویز یہاں باندھا ہوا ہے اور وہ مکینک کو گاڑی ٹھیک کر رہا ہے، اور اس کا تویز یہاں پیچھے اس کے پچھلے حصے میں لگ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو توحید پرست بنایا ہے، ماں کی گوشت سے آپ کو کلمہ توحید نصیب ہوا ہے۔ خدا را اس کی حفاظت کیجئے اور ان توہم پرستیوں سے بچیں۔ آئیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس کائنات میں، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اکیلے اللہ چلاتا ہے۔ معاملات اللہ کے ہاتھ۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا، کریٹ کرنا، بنانا، نظام کو چلانا، آرڈر دینا، نفع اور نقصان، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ زندگی اور موت دینا، یحیی و یمیت، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اختیار میں۔ اللہ فرماتا ہے، اور سب کچھ یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو ہونا ہے، اس کا ہونا اور نہ ہونا کسی چیز کے دیکھنے سے نہیں جڑا ہوا۔ اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، ثُمَّ قَالَ لَهُ اُكْتُب، پھر قلم سے کہا لکھ، اور قلم نے لکھ دیا ہے جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اس دنیا میں، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرات لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش معلیٰ پر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ حدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت بھی نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے مگر وہ کتاب میں ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، ہم اس کو پیدا کرنے سے پہلے، اس کام کو پیدا کرنے سے پہلے، اس مصیبت کے آنے سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے ہم نے اس کو کتاب میں لکھ دیا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ نے لکھا ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، اور اللہ نے لکھ دیا جو کچھ ہونا ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اللہ نے لکھا ہے، اور اچھی بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ تقدیر کا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن۔
یہ بات بھی آپ کے ایمان میں شامل ہے، آپ کے عقیدے میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ نحوست چیزوں سے نہیں، جگہوں سے نہیں، مہینوں سے نہیں، بلیوں سے نہیں، آوازوں سے نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کے فائدے کے لیے، کچھ چیزیں آپ کو ظاہری طور پہ نقصان دیتی ہیں، لیکن پھر بھی اس میں کوئی فائدہ تمہارے اندر موجود۔ ہر چیز کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض کا مجھے بخار ہوتا ہے، حالانکہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے جسم میں، لیکن میرے بخار میں میرے لیے بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ جھاڑ دیتا ہے بخار کی وجہ سے۔ آپ کے لیے فائدہ ہے کہ آپ اگر میری بیماری کے ایام میں میری بیماری پرسی کرتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں جو شخص کسی بیمار کی بیماری پرسی کرتا ہے 70,000 فرشتہ اگر صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو بندہ بیمار پرسی کرتا ہے، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا۔ ظاہری طور پہ میں سمجھتا ہوں مجھے نقصان ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی میرے لیے بڑے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ اس سے مجھے کسی بڑے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس کی حکمت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کچھ حکمتیں ذکر کی ہیں، کچھ ہمیں بتائی نہیں۔ ہمیں مومن ہونے کے اعتبار سے نفع پہنچے، نقصان پہنچے۔ نبی کریم فرماتے ہیں عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو اگر آسانی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے، نفع ملتا ہے تو پھر یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بے اولادی سے اس کو دن گزارنے پڑتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، تو پھر اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کا معاملہ بڑا ٹھیک ہے۔ یہ ایمان ہے میرے عزیزوں، یہ میری اور آپ کی خوبی، یہ کافر کو نصیب نہیں ہے، مجھے اور آپ کو نصیب ہے۔ یہ ایمان کی نعمت مجھے اور آپ کو ملی، بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے اللہ اکبر، نبی کریم کو نقصان نہیں ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، آپ کے 70 ساتھی عہد کے میدان میں ذبح نہیں ہوئے، آپ کے وہ بیر معونہ پہ آپ کے 70 ساتھیوں کو شہید نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے 14 ساتھیوں کو بدر میں شہید نہیں کیا گیا، آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کے لاشیں نہیں اٹھائے، آپ نے حضرت حمزہ کی شہادت نہیں دیکھی۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہاں ہمارے اعمال کی شامت کی سزا ہم کو بازقت ملتی ہے، بازقت ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں سزا دیتا ہے، اور یہ بھی قرآن نے ذکر کیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو مصیبت تم کو آئی ہے، جو مصیبت تم پر ٹوٹی ہے، جو تکلیف تم کو آئی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا اپنا کیا تھا، یہ تمہاری شامت اعمال ہے، اور اس شامت اعمال کی سزا تم کو ملی۔ ایک اور جگہ میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو وہی تکلیف آ سکتی ہے، کہہ دیجئے کہ ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے لکھ دی ہے تقدیر میں وہ آئے گی۔ کسی آواز کو سن کے، کسی مہینے میں آ کے، کسی بلی کو دیکھ کے، کسی جانور کو دیکھ کے، کسی الو کو دیکھ کے، کسی کوے کو دیکھ فیصلہ کر لینا کام کے ہونے اور نہ ہونے کا، کسی شخص کو بدنام کر دینا، کسی آدمی کو برا کہنا کہ اس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو۔ گھر سے نکلا، ہمارے علاقوں میں تو کہتے ہیں گھر سے نکلے پیچھے کو آواز دے تو کہتے ہیں اب کام نہیں ہوگا، اب ہمارا کام، جو گھر سے بھوکا جائے وہ آگے بھی بھوکا رہتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کوا کائیں کائیں کرے تو کیا آتا ہے؟ مہمان آتا ہے۔ بھئی آوازوں کے ساتھ مہمان کے آنے کو جوڑنا، دائیں تلوے میں خارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ پیسے آئیں گے۔ ایسی چیزوں کے ساتھ بھئی اگر تیرا تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہمیں آئے گی، وہی تکلیف آئے گی، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جن کے سینوں میں ایمان ہے، جو ایمان سے منور ہے، جو ایمان سے مالا مال ہے، جو ایمان سے اللہ اکبر جن کے سینے بھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ان کی توکل آوازوں کے ساتھ متاثر نہیں ہوتا، بلیوں سے متاثر نہیں ہوتا، مہینوں سے متاثر نہیں ہوتا، اللہ اکبر چہروں سے اور لوگوں کے اللہ اکبر چیزوں کو دیکھ کے ان کا توکل متاثر نہیں ہوتا، ان کا توکل کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ پر ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ نے ذکر کیا من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کا بوجھ بھی وہی اٹھائے گا جو برائی کرے گا،
وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ میں اللہ کہتے ہیں سورۃ روم میں ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اوپر جو فساد موجود ہے، بگاڑ موجود ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ واپس پلٹ آئیں اللہ کے عذاب کو دیکھ کے، تکلیف کو دیکھ کے، کرونا کو دیکھ کے، مصیبت کو دیکھ کے، سیلاب کو دیکھ کے، وبا کو دیکھ کے، اس نئی بیماری کو دیکھ کے، اللہ اوپر ڈیلٹے کو دیکھ کے شاید یہ توبہ کر لیں اور واپس آئے۔ لوگ آ بھی گئے۔ ایک خاتون کا آپ نے دیکھا، کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے جب میں اس بیماری میں مبتلا ہوئی مجھے اللہ کا ڈر لگا اور میں نے پردہ شروع کر لیا۔ کتنے لوگ بدل بھی گئے۔ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم اس کو مہینے کے ساتھ جوڑ دیں، دنوں کے ساتھ جوڑ دیں، فلاں ستارہ ایسے تھا اس لیے ہو گیا، ستاروں کے ساتھ جوڑ دیں۔ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم کسی مہینے، دن، آواز اور اللہ کی مخلوق کو منحوس نہ کریں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ بندہ منحوس ہے، تیری وجہ سے ایسے ہو گیا، 3 بندے سفر کرتے ہیں، 4 بندے اتفاقاً جو گاڑی کی پچھلی سائڈ پہ دائیں ٹائر کی طرف بیٹھا ہوا تھا وہ ٹائر پھٹ گیا، ہم کیا کہتے ہیں تو اتنے مصیبت میں تو بیٹھا تھا تیری وجہ سے ٹائر پھٹ گیا۔ بندہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، ادھر سے بجلی خراب ہوگی، کہتا تو آیا تو بجلی خراب ہوگی۔ میرے عزیزوں، اس قسم کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑنا بندوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ان پیدا کردہ مخلوق کے ساتھ نقصان کو جوڑنا، اس کو منحوس سمجھ رہا۔ یہ مہینہ ایسا ہے جی، یہ دن ایسا ہے جی، یہ وقت ایسا ہے جی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی یوزینی ابن آدم یسب الدہر، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں زمانہ ویدا ہو گیا جی، یہ کریے جی زمانہ ہے، دور ویدا آ گیا۔ دور اس قسم کا دور نہیں، میں خراب ہو گیا ہوں۔ یہ دور وہی ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی دور میں نیک لوگ بھی بستے تھے، اسی دور میں صحابہ بھی، تابعین بھی تھے، ائمہ بھی تھے، شہداء بھی تھے، اللہ کے لیے لڑنے والے بھی تھے، مصیبتیں سہنے والے بھی تھے، مصیبتیں ان کو بھی آتی تھی۔ دور نہیں خراب ہوا، میں خراب ہوا ہوں، خرابی میری ہے، اور الزام دور کو۔ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور مجھے اذیت دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ کہتے ہیں میں زمانہ ہوں، زمانہ میں نے پیدا کیا ہے۔ بِيَدِ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ امر میرے ہاتھ میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، دن رات میرے کنٹرول میں ہے، سردی گرمی میرے کنٹرول میں ہے، دن کا لمبا ہونا رات کا چھوٹا ہونا میرے کنٹرول میں ہے۔ بِيَدِ الْأَمْرُ، معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، بِيَدِ الْأَمْرُ، معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں دن اور رات کو پھیرتا ہوں، گھماتا ہوں، دن اور رات کو میں لے کے آتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، وہ شخص اگر دن اور رات کو برا کہتا ہے، وقت کو برا کہتا ہے، کسی مہینے کو برا کہتا ہے، کسی مخلوق کو برا کہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اس حوالے سے۔ اور چوتھی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نفع اور نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں آمنت باللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اکیلے اللہ کو لائق عبادت سمجھتا ہوں، حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اپنے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اپنے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو پکا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی میرا آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دے، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دے تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی ٹالنے والا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اور تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی میں ہے، آپ نے اپنے چچیرے بھائی کو وصیت کی تھی، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ
اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے نفع دینے پہ، ساری امت تجھے نفع دینے پہ جمع ہو جائے تو وہ ساری قوم مل کے، ساری دنیا مل کے تجھے نہیں نفع دے سکتی مگر وہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے نقصان دینے پہ اور مالک الملک نے تیری تقدیر میں نقصان نہیں لکھا تو ساری قوم مل کے، ساری امت مل کے، ساری دنیا مل کے تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ اور بڑے واقعات ہیں، فرعون کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ نے کیسے آگ کو گلزار بنا دی، نبی کریم کو دیکھ لیں کہ جب مکہ سے نکلنے لگے تو 10 قبیلوں کے لوگ باہر کھڑے تھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا اور آپ نے مٹی اٹھا کر ان میں سارا ان کے سر پہ ڈال اور ان کے سامنے سے نکل کے چلے گئے۔ مالک الملک ایسا ہے، جب بچانے والا ہے وہ کس طرح اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایمان اور یہ توکل اور یہ اپنے اللہ کے ساتھ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یقین رکھیں جو بھی آتی ہے، پچھلی قوموں کو اللہ نے عذابوں سے دوچار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے پچھلی قوموں کو بھی پکڑا اور ان کو بھی عذاب سے دوچار کیا، ان کی طرف رسول بھیجے اور پھر ہم نے آسانیوں کے ساتھ اور تنگیوں کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ اللہ کے سامنے گر گڑا جائے۔ یہ اس قسم کے حالات اللہ اس لیے پیدا کرتا ہے کہ لوگ گر گڑائیں۔ جو لوگ اس بدعقیدی سے بچنے والے ہیں، بدشگونی سے بچنے والے ہیں، وہ اپنے ایمان کو محفوظ کرنے والے ہیں، اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے والے ہیں، کسی آواز کے ساتھ اور کسی شخص کے ساتھ اپنے نفع نقصان کو جوڑنے والے نہیں ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ نبی کریم کا فرمان سے بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ میرے سامنے امت کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ اللہ وہ بغیر حساب کتاب کے کس بنیاد پہ جائیں گے؟ تو پھر آگے سے 4 چیزیں بتائیں۔ کانوا لا یکتوون، ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ لوہے کے ساتھ داغ کر اپنا علاج نہیں کرواتے، لوہے کے ساتھ داغ کر اپنا علاج نہیں کرواتے۔ کانوا لا یکتوون، حضرت جبریل نے جواب دیا کہ وہ لوہے کے ساتھ داغ کا، جسم کو داغ کے علاج نہیں کرواتے۔ ولا یسترقون، اور کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے اللہ پر اتنا توکل ہے، کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے دم کرو، ہاں خود دم کر لے یا کوئی اس کو دم کر دے تو پھر اس فضیلت سے خارج نہیں ہوتے، لیکن کسی سے دم کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، اتنا اللہ پر مضبوط توکل رکھتے ہیں۔ ولا یتطیرون، اور ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ بدشگونی نہیں لیتے۔ ولا یتطیرون، کسی آواز کو سن کے، کسی شخص کو دیکھ کے اپنے نفع اور نقصان کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کا بھروسہ اپنے رب اور اپنے پروردگار کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے بدشگونی لینا۔ اس کا حکم، شرعی حکم یہ ہے کہ یہ شرک تک بندے کو لے جاتا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بدشگونی لینا، بدشگونی لینا، آواز اور چیز کے ساتھ اپنے نفع نقصان کو جوڑنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ عقیدہ توحید ختم ہو جائے گا اس بندے کا جو آدمی ان چیزوں کے ساتھ اپنے ایمان کو جوڑے ہوئے ہے۔ کسی چیز کو منحوس خیال کرنا اپنے نظریے اور اپنی سوچ کے مطابق، یہ شرک ہے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی کریم سے من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، ایک بندہ جا رہا تھا، آگے سے بلی گزر گئی، کام سے واپس آیا، اس نے شرک کیا ہے۔ کسی بندے کے ساتھ اس نے کام چھوڑ دیا، اس نے مجھے فلاں شخص نظر آ گیا، اب میں کام نہیں کروں گا، دکان نہیں کھولوں گا، مجھے وہ بندہ نظر آ گیا، دکان نہیں کھولوں گا، بلی نظر آ گئی، میں کام نہیں کروں، وہ نبینا شخص مجھے نظر آیا، میرا کام نہیں ہوگا، وہ شخص جب اس کو میں دیکھتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا۔ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ، مسند احمد کی روایت ہے، جس بندے کو بدشگونی نے ہٹا دیا، کام سے چھوڑ دیا اس نے کام، اس چیز کے ساتھ اتنا اس کا ایمان اور عقیدہ جڑا ہوا ہے، اس نے کام چھوڑ دیا، ورشہ نہیں کھولا اس نے، فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اگر وہ سمجھتا ہے واقعی یہ چیز نفع نقصان کی سبب ہے، شرک اکبر کر رہا ہے اور اس کی توحید ختم ہے۔ کافروں کا کام ہے بدشگونی نہ، مسلمان بندے کا کام نہیں ہے۔ کافر لوگ جب نبی آتے تھے اور لوگ ایمان لاتے تھے تو اس وقت وہ
ان نیک لوگوں کو، نبیوں کو، نبیوں کے ماننے والوں کو، ان کے ساتھ کافر بدشگونی لیتے تھے کہ ہم کے اوپر جو مصیبت آئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں اور ان توحید پرست لوگوں کی وجہ سے کافر یہ سمجھتے تھے، مسلمان کا یقین نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کی قوم نے کہا تھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اگر ان کو مصیبت آتی ہے، برائی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آئی ہے، یطیروا بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ آئی ہے مصیبت، اور ومن معه، اور جس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، ان کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قوم ثمود نے کہا تھا قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آپ کی وجہ سے آتی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ کسی موحد بندے کو، توحید پرست کو، اس کی توحید کی دعوت کی وجہ سے اس کو منحوس کہنا اور اس کو نعوذ باللہ من ذالک اس کے بارے میں نقصان کا فیصلہ کرنا کہ نقصان اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کافر لوگوں کا کام تھا، نبیوں کو یہ باتیں کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب انطاکیہ کے رہنے والوں کی طرف جب اپنی تبلیغ کے لیے اپنے نائبین کو بھیجا اور اپنے لوگ بھیجے تو ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، ان کو زدکوب کیا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے، ان کو مارا اور پیٹا، ہم نے آپ کو منحوس پایا، آپ منحوس ہیں۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے ہم آپ کو رجم کر دیں گے اور ہماری طرف سے آپ کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ مسلم مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، کافر لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ آئیے اس کا علاج کیا ہے، بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی انسان کے ذہن میں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، شیطان اس کے عقیدے کو خراب کرتا ہے، بعض اوقات جوڑ دیتا ہے، اور واقعی بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میرا اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، وہ بندہ مجھے ملا تھا، حساب لگا لیا اس کی وجہ سے، اگر کہیں بھی ایسی چیز پیدا ہو جائے تو بالکل اس کی طرف دھیان نہ دے، ذہن سے وہ بات نکال دے، نہیں کوئی ایسی بات، فوراً اس سے ذہن سے نکال۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے وہ فلاں رشتہ دار آیا تھا وہ یہ خراب کر کے اس کی وجہ سے ہمارا یہ ہو گیا، وہ نہ آتا تو یہ نہ ہوتا، وہ فلاں بندہ آیا تھا پرچے میں صبح جب آیا تھا، یہ میرا انجن اس لیے خراب ہو گیا، سلیم بھائی کہیں کہ وہ جو صبح بندہ ملا تھا نا اس کی وجہ سے میرا انجن یہ خراب ہو گیا، صحیح نہیں ہے۔ ہاں کبھی ایسی خیال آ رہے ہیں تو بالکل اس کے اوپر توجہ نہ دے۔ معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول اموراً کنا نصنعها فی الجاہلیہ، کچھ ایسے کام جو ہم جاہلیت میں کرتے تھے، ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور اس سے جا کے سوال کرتے تھے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کام کس نے کیا، یہ تویز کس نے ڈالے، یا کیسے، یہ نقصان کیسے ہو گیا، یہ بچہ کہاں گم ہو گیا، اپنے نقصان کا پوچھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا لا تأتوا الکہان، مجھے نبی مانتے ہو تو کوہان کے پاس نہ جاؤ، مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو کوہان کے پاس نہ جاؤ، کاہنوں کے پاس نہ جاؤ، غیب کی خبر دینے والوں کے پاس نہ جاؤ، وہ جو اسٹیشن پہ طوطا لے کے بیٹھ کے کارڈ نکال کے دیتے اس کے پاس نہ جاؤ، یہ نجومیوں کے پاس نہ جاؤ جو ستاروں کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لا تأتوا الکہان، کوہان۔ پھر وہ سوال کرتے کننا نتطیر، اللہ کے نبی ہم جاہلیت میں جو ہے نا وہ بدشگونی لیتے تھے، چیزوں کو دیکھ کے پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، اگر کسی شخص کے دل میں ایسی کوئی چیز آ بھی جائے تو وہ اس کو کام سے نہ روکے، وہ کام پہ جا رہا ہے کوئی ایسی چیز خیال آ گیا، کام سے رکے نہیں، کام کر لے، وہ اپنا کام پورا کرے، وہ خیال شیطان نے پیدا کر دیا ہے رکے نہیں، کام سے کرے۔ اگر ایسا تصور آ رہا ہے اس تصور کی نفی کرے اور اپنا کام کر گزرے اور وہ کام کرے، اور یہی اللہ کی تعلیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کو کافی ہے۔ رب پہ توکل، اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے اور وہ کام کر دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب آپ عزم کر لیں، کسی کام کا ارادہ کر لیں، پھر اللہ پر توکل کریں۔ کام شروع کرنے لگے، ڈیٹ طے ہو گئی شادی کی، بچے کی کام شروع کرنے والا، دکان کھولنے والا، ایک شخص آیا ہے آپ کو پتہ نہیں محرم کا مہینہ ہے اور اس میں تو کام ٹھیک نہیں ہوتا، کینسل کر دے، یہ سفر کا مہینہ ہے جی، یہ تو مہینہ ٹھیک نہیں، چھٹی لگانے چلا گیا، جب اپنا پاسپورٹ دے دیا
بندہ ایک ملا، وہ آپ کو پتہ نہیں کہ سفر کا مہینہ تو صحیح مہینہ نہیں ہے، اس میں سفر نہ کرے، کہیں طیارہ کریش نہ ہو جائے، جائے یا چھوڑ دے؟ جی جائے۔ بچے کی شادی اس نے رکھ لی، پتہ نہیں تھا، کسی نے کہا سفر کا مہینہ شادی کر رہا ہے بچے کی، یار نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی ایسا ذہن خراب کرے، کوئی ایسا بدعقیدہ شخص اسے ملے تو وہ کام کرے، اللہ پر توکل کرے، اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ غالب ہے، کوئی اس غالب کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ نبی کریم تو ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کی بزرگی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ پر توکل کریں اور وہ کام کر کریں۔ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کر اس اللہ پہ، اس زندہ پہ جس کو موت نہیں آتی، جس کو موت نہیں آتی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تسبیح بیان کیجئے، اور وہ رب اپنے بندوں کے گناہوں کے حوالے سے خبردار ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ بلا جھجک بندے کو چاہیے کہ وہ کام کر گزرے اور اس کام سے رکنا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص اگر ایسا کو وہم محسوس کرے بھی صحیح، ولیکن اللہ یذہب بالتوکل، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ پر۔ اور یہ توحید عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اپنی ذات پر توکل کرنے کا، اور یہ عبادت ہے۔ توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ یہ عبادت ہے، توکل عبادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ توکل مجھ پہ کر، اعتماد مجھ پہ کر، اور جس کا رب پر توکل ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیں، جب قوم نے کہا کہ پیچھے سمندر، آگے سمندر اور پیچھے فرعون ہے اور یہ تو ہم کو دبوچ لے گا، تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ توکل ہونا چاہیے۔ نبی کریم نے ابوبکر صدیق سے کہا تھا، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اوپر اگر وہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہم تو ان کافروں کو مشرکوں کو نظر آ جائیں گے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کیجئے اللہ ہمارے۔ یہ تعلیمات ہے میرے آپ کے حبیب کی اور میرے آپ کے سید کی اور میرے آپ کے ہادی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اللہ نے کہا اپنے کتاب میں اپنے نبی سے قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز، یہ آواز، یہ بلی، یہ نقصان ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، اس کا معنی ہے کہ آپ اللہ کو کافی۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ یہ توحید، یہ اللہ کی الوہیت کے منافی ہے کہ آپ کسی چیز سے ڈر کے اپنا کام چھوڑ دیں۔ قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، پوری کائنات کا مالک، ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے۔ ایک مومن کا جب یہ اعتماد ہے اور اللہ پر یہ توکل ہے تو یقیناً وہ اپنے کام سے کبھی پیچھے نہیں آئے گا۔ میرے آپ کے حبیب کا اسوہ دیکھیں ذرا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے، قدم باہر رکھتے، کیا فرماتے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ہاں گھر سے باہر خطرہ بھی تھا، پریشانی بھی تھی، دشمن بھی تھے، بہت کچھ، موذی چیز بھی ہو سکتی ہے، سانپ بھی ہو سکتا ہے، بچھو بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے نام لے کے نکلتا ہوں، اپنے رب پر ہر صبح جب بھی گھر سے قدم باہر رکھتے تو آپ یہ دعا کرتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ تیری توفیق کے ساتھ۔ گھر میں داخل ہوتے تو کیا پڑھتے؟ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، ہم اللہ کا نام لے کے داخل ہوتے ہیں اور ہم اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں، وعلی ربنا توکلنا، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تعلیمات میرے آپ کی حبیب کی، کیا پاکیزہ تعلیمات ہے، کیا اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑا ہے، کیا اللہ کے اوپر اعتماد آپ نے سکھایا ہے،
کیا بہترین کہ ہر جب بھی آپ گھر سے، حدیث کے الفاظ ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لینا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو آگے سے اللہ کہتے ہیں قد کفیت ووقیت وہدیت، تو ہدایت میں بھی ہے، کوئی شخص تجھے گمراہ نہیں کر سکے گا، وقیتا کوئی چیز تجھے نقصان نہیں دے سکے گی، وقفیتا تیرا رب تجھے کافی ہے، تیرا رب تجھے کافی ہے۔ تین یہ انعام ملتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کے ساتھ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کو سکھایا ہے، اور بھی اس سے اوپر بہت سی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن آخر پہ اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جس کو بدشگونی کام سے واپس کر دے، کام چھوڑ دے، کسی چیز آواز کو سن کے کسی جگہ، کسی مہینے، کسی دن کی وجہ سے کام نہ کرتے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بدھ والے دن کپاس نہیں چنتے، بڑی عجیب عجیب لوگوں کے، نمک نہیں دیتے جی شام کے وقت، لسی نہیں دیتے لوگ شام کے وقت، جی یہ شام کو لسی نہیں دینی، شام کو یہ نمک گھر سے باہر نہیں دیتے۔ کچھ دنوں کو لوگوں نے خاص کیا ہے کہ اس دن ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ دن چنگا، منگل کا دن چنگا نہیں ہے، منگل بدھ کو کام نہیں کرنا جی۔ عجیب عجیب لوگوں کے تصورات اور یہ بدعقیدگی موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کبھی ایسی بات ہو جائے اور کبھی غلطی سے اگر ایسی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے پھر چند کلمات سکھائے تھے، اس کا کفارہ یہ اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ جو خیر آتی ہے وہ صرف تیری طرف سے آتی ہے، جو بلائی آتی ہے صرف تیری طرف سے آتی ہے، ولا طیر الا طیرک، اور اگر کوئی نقصان بھی آتا ہے تو وہ تیری طرف سے، اگر کسی کی چیز کو تو نے اگر کوئی نقصان کا باعث بنایا ہے تو وہ تیری طرف سے چیز بخود ذات ہی کوئی نقصان دینے والی نہیں، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، یہ ہے، یہ تعلق ہے اس عقیدے کا توحید کے ساتھ، ولا الہ غیرک، یا رب اگر کوئی ایسی بات آئی تھی میرے ذہن میں تو میں یہ دوبارہ کہتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے بندے کے ذہن میں خیال آ جائے تو یہ دعا پڑھے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، یا اللہ اگر نیکیاں آتی ہیں، اچھائیاں آتی ہیں تو صرف تیری طرف سے، ولا يدفع السیئات الا انت، اور اگر کوئی مصیبتوں کو دور کرتا ہے تو صرف تو دور کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا اور اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کو محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پہ 13 کے حصے کو مروز سمجھنا آج کل ہمارے معاشرے میں، سفر کے مہینے کو، 13 کے حصے کو، 3 کے حصے کو، عجیب عجیب لوگوں کے تصورات، کچھ جانوروں کو، کچھ آوازوں کو، یہ ساری کی ساری چیزیں عقیدہ توحید کے خلاف ہیں۔ اگر آپ کی توحید لٹ گئی تو آپ کا سب کچھ لٹ گیا ہے، اور ان سب چیزوں سے بچا کے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی بھی اصلاح کر رہے ہیں تو آپ کا سب کچھ بچا ہوا ہے، جو قیامت کے دن نیکیوں کے اس ترازو کو وزنی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، توحید کو سمجھے میرے عزیزوں، اس کو غور سے پڑھیں، ایسے سنی سنائی پہ گزارا نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں توحید کی برکت سے اور اپنے حبیب کی اتباع کی وجہ سے اور اپنے نبی اور اپنے پیارے نبی کے اس عظیم عقیدے کی وجہ سے، جس کے اوپر آپ کی 23 سالہ محنت لگی ہے، جس کے لیے آپ نے مکہ چھوڑا ہے، اس کو سمجھیے اور سیکھیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنا دیدار بھی نصیب کر دے اور اپنے حبیب کی ہاتھ سے جام کوثر بھی نصیب کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔